درب النجاح يزفنا يشدو وغريد المنى. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج اللہ کے فضل سے ایک بار اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر لاتے ہیں، اور غار حرا پر آج حاضری ہوئی ہے جو وحی کی آمد کا منبع تھا. اور خاص طور پہ میں اپنے بچوں کو، بچے بھتیجے بھانجے آئے ان کو لے کے آیا ہوں کہ یہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن اماکن پہ گئے تھے. آپ بھی جب آئیں اپنے بچوں کو ان جگہوں پہ ضرور لے کے آئیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کا بیج آ جائے. غار حرا کا جو واقعہ ہے وہی یہاں پر آئی تھی. یہاں سے سیکھنے کی ہماری کیا باتیں ہیں؟ واقعہ تو نہیں دہرایا جاتا، اس میں بڑے عجیب باتیں سیکھنے کی ہیں جو سیرت کے علماء نے، جیسے دکتور الصلابی، شیخ رمضان بوطی، شیخ غزوان، ان سب نے لکھا ہے کہ کیا باتیں ہیں. ایک بات تو یہ لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے آپ کو خلوت محبوب ہو گئی تھی. آپ اکیلے بیٹھتے تھے دنیا سے کٹ کر اور اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ایک انسان کو اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے لیے زندگی میں چند لمحات ایسے چاہیے، سال میں چند دن، جیسے 40 دن، مہینے میں 2-3 دن یا ہفتے میں کچھ دن، جس میں وہ مخلوق سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے، چاہے وہ مراقبے میں، چاہے ذکر میں، چاہے تبلیغ میں، کسی بھی چیز میں نکلے اور ایک اللہ والا ہو جائے. تو ایسا کوئی ہمیں صوفیاء کرام غاروں میں کچھ کرتے تھے، خانقاہوں میں کرتے تھے، تبلیغی جماعتوں میں جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہو جس میں انسان دنیا کو چھوڑ کر، موبائل کو چھوڑ کر اللہ کا ہو جائے. دوسری بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کے آئے انہوں نے اللہ کے نبی کو دبایا، بہت زور سے 3 دفعہ دبایا. اور پہلے آپ نے فرمایا ما انا بقاری، انہوں نے کہا پڑھو، آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. 3 دفعہ جب زور سے دبایا تو اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم سکھانے کے لیے اتنی تکلیف دینا کیوں ضروری تھی؟ جبریل نے اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے گویا کہ موت کی بو آنے لگ گئی، اتنی زور کا دبایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں علم جب بھی آئے گا مشقت سے آئے گا، آسانی سے، راحت سے، مزے سے بیٹھ کر اسی میں علم نہیں آتا. علم کے راستے کے لیے جتنی مشقت برداشت کی جائے گی، جتنے بڑے اساتذہ کے پاس چل کے جایا جائے گا، تو اتنا علم زیادہ آئے گا اور اتنا علم برکت والا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ وحی میں اقرا کیوں آیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں آیا، اقرا کی بات آئی. یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان علم کی قوم ہے. اقرا کا معنی پڑھو، اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کیا پڑھو، بسم ربک الذی خلق. جو چیز پڑھنی ہے پڑھو، دنیا کا ہر مفید علم حاصل کرو. ایک شرط ہے اللہ کے نام سے پڑھو. سائنس پڑھیں، میتھس پڑھیں، جغرافی پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، فزکس پڑھیں. جو بھی چیز ایک مسلمان پڑھے گا اسلامی نظریے سے وہ بابرکت ہوگی، محمود ہوگی. جب پہ اقرا ہو تو نحن قوم اقرا، ہم علم کی قوم ہے. مسلمانوں پہ یہ تہمت لگانا کہ مسلمان علم سے دور ہے، یہ غلط تہمت ہے. مسلمان ہی علم والے، اور مسلمانوں نے ہی 800 سال اپنی گولڈن ایجز میں دنیا کو علم سکھایا. چوتھی بات سیکھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نیچے تشریف لائے اور آپ پر کپ کپی تاری، اتنا عظیم چیز ایک وحی آپ کے اوپر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حالت تھی. آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اپنی وفادار پیاری بیوی سے، کبھی مجھے تو ڈر لگ گیا ہے کہ عجیب واقعہ ہوا، ایک آدمی آیا دبایا میری خلوت گاہ میں جہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ. تو حضرت خدیجہ نے رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے حبیب، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور وجوہات جو بیان کی وہ آب زر سونے کے پانی سے لکھنے والی ہیں. فرمایا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، اجتماعی کام میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو قوم کو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں آپ آگے بڑھ کر والنٹیئر کرتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں. وَتُكْسِبُ الْكَلَّ يَتَكْسِبُ الْكَلَّ، جو آدمی کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیکھتے ہیں یا کمائی کے قابل بناتے ہیں. یعنی معاشرے کو معیشت فراہم کرتے ہیں، قوم کو ترقی دیتے ہیں، بہبود دیتے ہیں، لوگوں کی مدد اور فلاح بہبود کر کے ایک مسلم، مضبوط، مستحکم قوم بناتے ہیں. میرے عزیز دوستوں،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میرے نبی آپ کو اللہ رسوا اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ خلوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ بڑی محبوب چیز ہے۔ دنیا کی کامیابی اور رسوائی سے بچنا حقوق العباد میں مضمر ہے۔ اگر انسان اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا، ان کا حق ادا کرے گا، اللہ دنیا کی کامیابی دے گا، یہاں تک کہ اگر کافر بھی یہ کام کرے گا اللہ اس کو دنیا کی کامیابی دے گا۔ اور یہ پوری دنیا میں آج آیا ہے ہمارے سامنے غیر مسلم قومیں یورپ کی، اللہ ان کو کامیابی دی ہے کیونکہ حقوق العباد میں بہت اعلیٰ چلتے ہیں۔ اور وہ مسلمان قومیں جو عبادات میں اچھی ہیں لیکن حقوق العباد میں ناقص ہیں، اللہ نے ان کو آج بھی ذلیل کیا ہوا ہے کہ دنیا میں کامیابی کی چابی وہ دیانت داری، امانت، لوگوں کا خیر، لوگوں کی خدمت، رحمت، شفقت رکھنا اس میں مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غار حرا کے یہ سبق سیکھنے والا بنائے اور اللہ قرآن کی اس وحی سے، قرآن کے اس مہینے رمضان میں ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔